نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب مختلف شکلوں میں ایک ہی بات پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارے پورے جسم پہ، چہرے پہ خاص طور پر پیپ والے دانے ہیں، پیپ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ادھر ادھر زخم ہیں، اس میں پیپ پڑ گئی ہے۔ گھٹنے کے پیچھے زخم ہے، اس میں پیپ پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیشاب کرتے ہیں تو اس میں پیپ آتی ہے۔ اور اسی طرح فیسٹولا ہے۔ فیسٹولا جو باتھ روم والی جگہ پہ پیپ کی ٹیوب بنتی ہے، اور جب تک یہ ٹیوب بھری رہتی ہے بندہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے، اور جس دن یہ ٹیوب خارج ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، تو بندہ کچھ دن آرام میں ہوتا ہے، یہ ٹیوب دوبارہ ری لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ پیپ ہے، ٹھیک ہے۔ باتھ روم والی جگہ پہ تینوں مرض ہوتے ہیں۔ اگر خونی زخم کی کیفیت ہے، معاملات ہیں، تو وہ بواسیر کہلاتی ہے، پائل ٹاکسن۔ اور اگر وہاں پہ بال آ گئی ہے، پولیپس آ گیا ہے اور باتھ روم کرنے میں بڑی پریشانی ہے، تو وہ اعصابی تحریک کی وجہ سے آتشہ کی زہر ہے، ٹھیک ہے، وہ فشر ہوتا ہے، فشر۔ اور اگر پیپ والی ٹیوب پیچھے ریڑھ کے آخری 4 مہروں پہ بن گئی ہے تو یہ فیسٹولا ہوتا ہے۔ فیسٹولا کہہ لیجئے، بھگندر کہہ لیجئے، نواسیر کہہ لیجئے، جو دل میں ہے کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے۔ تو یہ تینوں مرض باتھ روم کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا مجھے ہے کیا، بس باتھ روم کی جگہ میں تکلیف ہوئی، وہ جناب 1.5-2 سال تک بواسیر 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 بول کے دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب 1.5 سال سے میں دوائیں کھا رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی تشخیص رہ گئی کہ مسئلہ تھا کیا۔ اگر بلڈ والا تھا تو بواسیر ہے، پائل ہے۔ اگر پیپ والا ہے تو پھر بواسیر نہیں ہے، فیسٹولا ہے۔ اگر پولیپس آ گیا، بال آ گئی ہے باتھ روم والی جگہ پہ آ کے پھنس گئی ہے، تو پھر وہ فشر ہے۔ تینوں الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تینوں کا علاج الگ طریقے سے ہوگا، تینوں الگ الگ زہر ہیں۔ جو پولیپس آ رہی تھی وہ آتشہ کی زہر سے آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت آ رہی تھی جب آپ نے تیز گرم کھانا کھایا، منڈ کے بریانی کھائی، اور پھر ٹھنڈی ٹھار بوتل پی لی، بن گیا پولیپس۔ اسی طرح تیز گرم چائے پی لی، اور اس کے بعد منڈ کے کولڈ ڈرنک پی لی، بن گیا پولیپس۔ اپنے گھر میں تو آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن جب کسی کی شادی میں یا موت میں یا میت میں یا سوئے میں یا 40ویں میں یا برسی میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرم بریانی، ٹھنڈی بوتل، واہ جی واہ۔ اسی طریقے سے گرم گرم کشمیری چائے پی لی، اس کے بعد لگے ہاں تو کولڈ ڈرنک بھی 7 اپ بھی اٹھا کے منہ پہ لگا لی، بن گیا پولیپس، ٹھیک ہے۔ یہ اعصابی تحریک ہے۔ اور خون والا تھا، جیسے کہ چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت بہت کھاتے رہے، تو اس سے جو خون والے معاملات پیدا ہو گئے باتھ روم والی جگہ پہ، وہ بواسیر تھا، ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں فیسٹولا کی، ٹھیک ہے، پیپ والے کی۔ اچھا، فیسٹولا کی ٹیوب باہر تو ہوتی ہے، اندر بھی اتنا ہی ہوتا ہے، جتنا باہر ہوتا ہے اتنا اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر کے 4 مہرے اس کی زد میں آتے ہیں، مہروں کے باہر بھی آئے گا، اندر بھی آئے گا۔ تو جتنے بھی پیپ والے مسائل ہیں، اب یہ پیپ سر میں آ رہا ہو، یہ پیپ کانوں سے آ رہی ہو، اور یہ پیپ پمپل کی شکل میں ہو، پیپ والے دانے، یہ پیپ گھٹنوں کے پیچھے زخم آ گیا ہو، کسی زخم میں پیپ پس پڑ گئی ہو، ٹھیک ہے، اور جناب علی فیسٹولا ہو گیا ہو، باتھ روم والی جگہ سے پیپ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جناب علی سوزاکی کیفیت ہو گئی، پیشاب والی لائن سے بھی پیپ آ رہی ہے، اور اتنی ساری پیپ اور پس ہونے کے بعد جناب علی سیمن اسپم اولاد نہیں ہو رہی۔ اولاد نہ ہونے کے کارن میں جب سیمن اسپم کی رپورٹ کروائی تو اس میں پوری رپورٹ اوورال ٹھیک ہے، لیکن اس میں پس سیل ویلیو زیادہ آ رہی ہے، پس پیپ کو کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی پس سیل جو ہے خون کے پکنے کا عمل ہے، خون سڑ کے سفیدی میں تبدیل ہو رہا ہے یا پیلے پن میں تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ پس سیل بھی آپ کی پوری رپورٹ کے صحیح ہوتے ہوئے بھی اولاد نہیں ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں، تو یہ بھی پیپ ہے۔ تو یہ جتنی پیپ فیملی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوزاکی زہر، ٹھیک ہے۔ خون والی بیماریاں کیا تھیں؟ بواسیری زہر۔ پانی والی بیماریاں کیا تھیں؟ آتشہ کی زہر۔ یہ پیپ والی بیماریاں کون سی ہیں؟ سوزاکی زہر، ٹھیک ہے نا۔ سوزاکی زہر میں وہ جب بھی بولا جاتا ہے نا سوزاک، تو بندہ سمجھتا بس اس کے عضو تناسل میں کوئی فالٹ ہے،
کہیں بھی پیپ کا عمل نظر آ رہا ہے، پیپ کا عمل دخل ایکٹیو ہے، تو وہ سارے کا سارا سوزا کی زہر ہے، خواہ چہرے پہ 4 پمپل والے دانے کیوں نہ ہو، یہ بھی سوزا کی زہر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ سوزا کی زہر کی موجودگی میں دوسری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رات کو ٹانگوں میں درد آتا ہے۔ جی، رات کو جب بندہ سوئے گا تو ٹانگیں دبوائے گا، وہ بغیر دبوائے سو نہیں پائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری علامتوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بندہ سوزاک کے میں داخل ہے۔ اب ایسی صورت کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے، مشکل میں تھوڑی ڈالنا مجھے کسی کو، صحیح ہے؟ باہر پوری دنیا میں اللہ کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے، اور جناب نمبر لے لے کے تنگ ہو گئی، اور اپائنٹمنٹیں نہیں مل رہا اور دوائیں نہیں مل رہی ہیں، فلانا ڈھماکا۔ غلطی سے کسی ایک دوا سے فائدہ ہو جائے، بندہ بولے 2 گولی 1 پتا اور کھا لوں، تو دوبارہ اپائنٹمنٹ لو، دوبارہ لائن پہ لگو۔ مسئلہ حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مجھے بیرون دنیا کی بہت فکر ہے، پاکستان لیڈ کرتا ہے پوری دنیا کو، انشاءاللہ کر رہا ہے، کرنا بھی ہے، سب کا بھلا کرتا ہے۔ پاکستان پوری دنیا کا بھلا چاہتا ہے، بھلا کرتا ہے، دنیا میں کچھ بھی کہے، ہم نے دنیا کا صرف بھلا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے، اس نیت سے میں بتا رہا ہوں کہ ایسی تمام کیفیات میں سوزا کی زہر کی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے؟ تلسی کی جڑ کا پانی۔ تلسی عام گھروں میں ہوتی ہے، اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو نیازبو بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، اور ان دونوں کو مجموعی طور پر عربی میں ریحان کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک نے اللہ کا کلام آپ کو سنایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان جب آپ کو سنائی تھی تو کیا الفاظ ارشاد فرمائے تھے؟ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ۔ جو ریحان ہے نا، یہ بھی تلسی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ذکر ہے اس کا، اور کچھ لوگ تو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے تو پوجا کے قابل ہے نا، ٹھیک ہے؟ جس چیز کا قرآن میں ذکر ہے وہ چیز ایٹم بم ہوتی ہے، کروڑوں روپے بچا لیتی، نئی زندگی دے دیتی ہے۔ قرآن سے تعلق ہو تب نہ بیٹا، نبی تو دے گیا پورا اسٹیٹ بینک آپ کو، آپ اس میں سے جتنا چاہو نکال لو، کھا لو، کما لو، فائدہ اٹھا لو، اللہ اور اس کے رسول کو ریٹرن میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم کھا لو، تم کما لو، تو قدر کرو گے تو کھاؤ گے، کماؤ گے نا۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پڑھ کے اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ہم لوگ نوکریاں تلاش کر رہے ہیں، دھت تیری کی۔ پھر قرآن کیا پڑھا؟ کہتے ہیں جی بچپن میں پڑھتا رہا، کچھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ کام کی بات پر آ جاؤ، اللہ کی چیزوں پر غور کرو۔ اللہ کی چیزیں کروڑوں روپے دیتی ہے، دنیا کا کوئی ایسا درخت نہیں ہے جو 20 کروڑ روپے آپ کو نہ دیتا ہو، پکی بات ہے، اللہ کا دیا ہوا تعلق ہونے کی بات ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے کہ تلسی کی جڑ کا پانی نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ تلسی کے کافی پودے لینے پڑیں گے، اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو کام کرنا پڑتا ہے، نرسری سے مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا تلسی کے بیج انہیں سارے لے کے نا بڑے سے گملے میں چھڑک دو، ٹھیک ہے؟ بہت سارے پودے اگ جائیں گے، سب کی جڑیں ایک ساتھ نکالو، سب کو کچل کے پانی نکالو، شیشے کی ڈش میں سکھا دو، سوکھ جائے تو اس میں 5% جتنا بھی وزن ہے اس کا 5% جو ہے اس میں جناب علی ایلم ڈال دیں، ایلم پھٹکری سفید والی، اور 5% اس میں سہاگا ڈال دیں، بوریکس، ٹھیک ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کام تلسی کرے گی، کام تلسی کا پانی کرے گا، مگر اس سے ہوگا کیا کہ پریزرو ہو جائے گا، یہ 20 سال تک اب خراب نہیں ہوگا۔ بھائی ایٹم بم بنانا ہے تو چیز بھی تو اچھی بناؤ نا کہ 20 سال تک چلے، یہ کیا 1 سال میں خراب ہو گئی؟ بھائی محترم، اس کا 1G والا کیپسول پہلی دفعہ ہی کھاتے ہی سوزاکی پیشنٹ بولے گا بھائی صاحب میری ٹانگ کا درد ختم۔ کتنا؟ ودن 7 منٹ کے اندر پیشنٹ بولے گا، آزما کے دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ تلسی گھر میں اگا لو، میں کوئی آن لائن تھوڑی بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جناب علی جتنے بھی پیپ اور پیپ والے کیسز ہیں سارے اس سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، پس سیل ویلیو ساری ختم ہو جائے گی، سوزاک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سارے کا سارا مسئلہ اس آسان ترین نسخے سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم بنا کے سکھا لیتے ہیں نا تو اس طرح ہوتا ہے، لائٹ براؤن ٹائپ، گولڈن براؤن ٹائپ یہ بنتا ہے سوکھنے کے بعد یہ پاؤڈر، اور ہم اس کو ہم نے اپنا آیورویدا ہربل میں اس کا نام بیب رکھا ہوا ہے، BEB، بیب، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ آسان ترین چیز بتائیے، بہت سارے پودے خرید کے پیسے ضائع نہیں کرنا، گھر میں بڑے سے گملے میں اس کے بیج چھڑک دو، پنساری سے لا کے وہ سارا اگ جائے گا، اس کو کھیڑو اور جڑوں سے پانی کچل کے نکالو، دھوپ میں سکھاؤ، 5% ایلم ملائی، پھٹکری سفید،
اور 5% آپ نے ٹوٹل جتنا بھی وزن تھا آپ نے اس میں سہاگا ملا دیا، بوریکس، ٹھیک ہے، بس سکھا دو مزید، بن گیا تیار۔ یہ دنیا کی اتنی بڑی قیمتی چیز آپ نے بنا لی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دینے کے لیے کلیجہ چاہیے، صرف نبی کو امتی سمجھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قدر کیجئے گا، بنائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔